جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 برس پیغام پہنچایا. آپ دنیا سے چلے گئے، یہ آپ کا زندہ معجزہ قیامت تک قرآن مقدس رہے گا. قرآن مقدس نے 2 باتوں پر زور دیا ہے: ایمان اور اعمال صالح. یہ دونوں چیزیں ہماری کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور، اعمال بھی کمزور. سب سے بڑی چیز ہے اصلاح نفس، کہ ہر بندہ اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. بعض بندے کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، لوگوں کے نزدیک معیار پیسہ ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ امیر ہے، جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ غریب ہے. میں عرض کرتا ہوں معیار ایمان ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ بہت بڑا امیر ہے، چاہے اس کے پاس شام کا کھانا ہے یا نہیں ہے، صبح کی روٹی ہے یا نہیں. مال جائیداد، زر زمین، کار کوٹھی، مربع جاگیر، سونا چاندی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایمان بہت بڑی چیز ہے. چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری زمین پر حکومت تھی. 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے. جناب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام بندے آپ کے فرما بردار، جنات آپ کے تابع، پرندے آپ کے تابع، درندے آپ ان کی بات کو سمجھتے تھے. ان کا تخت تھا جس کو ہوا اڑاتی تھی، ہوا بھی تھا. کوئی 100 کرسی اس پر آتی تھی. اس کا سٹیرنگ نہیں تھا، کلچ بھی نہیں تھا، اس کی بریک بھی نہیں تھی. پیغمبر جب حکم دیتا اڑ جاتا، حکم دیتے اتر جاتے. ان کی پوری زمین پر حکومت تھی. دوسرا بادشاہ، تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے پتہ ہے آپ کی نیند کا ٹائم ہے، یہ بوڑھے بزرگ آنکھیں بند کر دیں گے.
ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی تھا، بعض نے لکھا ہے یہ ولی تھا، لیکن محقق بات یہی ہے کہ یہ ولی تھا، نبی نہیں تھا۔ اس کی پوری زمین پر حکومت تھی، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، مشرق سے شمال، اس نے سفر کیا۔ بادل اس کے تابع تھا، یہ بادل پر سفر کرتا تھا۔ یہ اس مقام پر پہنچا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اس کی پوری زمین پر حکومت تھی۔ تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ دو حضرات مومن تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تیسرا بادشاہ نمرود بن کنعان، یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا۔ بت پرست تھا، بت گر تھا، اپنی بھی پوجا کرواتا تھا، بت بنواتا تھا۔ اس کے پاس مال تھا، جائیداد تھی، زمین تھی، سونا تھا، چاندی تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، زمین کا بادشاہ تھا، لیکن ایمان نہیں تھا۔ تو کہاں گیا؟ بولے مال کہاں نہیں آیا۔ یہ کافر تھا۔ چوتھا بادشاہ بخت نصر، یہ ایران کا باشندہ تھا، ایرانی تھا، مجوسی تھا۔ مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں خدا دو ہیں، آہرمن اور یزدان۔ یزدان خدا خیر ہے، آہرمن خدا شر ہے۔ دو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ایک ہے، بے شک۔ اس کے پاس مال تھا، جائیداد تھی، زر تھا، زمین تھی، محل تھا، نوکر چاکر تھے، پوری زمین پر اس کی حکومت تھی، اقتدار تھا، لیکن ایمان کہاں گیا؟ اس شخص نے 40,000 تورات کا حافظ قتل کرا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے دور میں گرفتار ہو گئے۔ اس نے بیت المقدس، اس شہر کو تباہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ رہا ہوئے، جا رہے ہیں۔ ان کا گھر بیت المقدس کے کنارے پر تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، دل کے اندر جب پہنچے بیت المقدس کے قریب، دل میں خیال آیا یہ بستی گر چکی ہے، چھتوں کے بال بندے مر چکے ہیں، اللہ ان کو پھر زندہ کرے گا۔ جتنا بڑا آدمی اتنی بڑی آزمائش۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی موت دے دی، وفات ہو گئی۔ 100 سال تک وہیں پڑے رہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ نے اٹھایا، اٹھتے ہیں، جب اٹھایا پوچھا گیا کم لبستہ، کتنا ٹھہرا؟ کہتے ہیں جواب میں کہا لبست یومن او بعض یومن، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ کتنے ٹھہرے؟ 100 سال۔ جواب ملا قال بل لبست مئۃ عام، تو 100 سال ٹھہرا رہا۔ سبحان اللہ۔ آپ جب جا رہے تھے تو گدھے پر سوار تھے، گدھا ختم ہو گیا، ہڈیاں پڑی تھیں علیحدہ، گوشت پوست ختم۔ اللہ نے فرمایا فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وانظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھ کیسے پڑا ہے۔ تو کہتا ہے میں ایک دن یا کچھ حصہ ٹھہرا، اس کا انجام دے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، جو اپنا کھانے پینے کا سامان وہ بھی وہیں پڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اب دیکھ ہم اس کو کیسے بناتے ہیں۔ تو کہتا تھا نا کیسے بنائے گا، تو دیکھ کیسے بناتے ہیں۔ گدھے کی ہڈیوں پر گوشت بنا، پوست چڑھا، گدھا پورا بن گیا، آواز نکالنے لگا۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کیف ننشزھا ثم نکسوها لحما، دیکھ ہم اس کو کیسے بناتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر کیا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چل پڑے، کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ 100 سال۔ امارات بھی نہیں ہوئی، گھر کا بھی پتہ نہیں۔ جا رہے ہیں گھر کی تلاش میں، ایک عورت بیٹھی تھی معذور، بوڑھی، اس سے پوچھا تو یہاں کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عزیر کو جانتی ہے؟ عزیر کا گھر کا تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ عزیر کا نام لینے والا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، تو ہے کون عزیر کا نام لینے والا؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا عزیر میں ہوں۔ اس نے کہا تو عزیر ہے؟ وہ تو اللہ کا پیغمبر تھا، مستجاب الدعوات تھا، اگر تو عزیر ہے تو میں ٹانگوں سے معذور ہوں، تو دعا کر مجھے اللہ صحیح کر دے، میں تجھے گھر بتا دوں۔ آپ نے دعا کی، وہ ٹانگوں سے ٹھیک ہو۔ دعا کر میں نابینی ہوں، بلا اللہ مجھے کر دے۔ دعا کی، بینا ہو گئی، سبحان اللہ۔ چل پڑی۔ چلتے چلتے چلتے
آپ کو اپنے گھر کے پاس لائی، یہ تیرا گھر ہے۔ حضرت اندر جانے لگے، آپ کے پوتے آپ کو، تو کون ہے، کہاں جا رہا ہے بغیر اجازت کے؟ آپ فرمائیں میں تمہارا دادا ہوں۔ خیر ہمیں تو پتہ نہیں تمہارا دادا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا، اس کی عمر تھی 118 سال۔ باپ جوان ہے، بیٹا بوڑھا۔ باپ جوان، بیٹا بوڑھا، اور یہ عورت بھی بوڑھی، اس وقت جوان تھی۔ ہم اپنے ابے کو بلاتے ہیں، وہ تجھے پہچانے گا، تو واقعی ہمارا دادا ہے۔ بیٹا آ گیا، دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں تو بوڑھا ہوں، یہ ہے بھی جوان۔ اس نے کہا میرے ابے میں 2 علامتیں تھیں، اگر تیرے اندر ہے تو واقعی تو میرا ابا ہے۔ ایک علامت تو یہ تھی کہ اس کی پشت پر چاند کی شکل کی نشانی تھی، تو کرتا اٹھا ہے، کرتا اٹھایا تو تھی۔ سبحان اللہ۔ میرا باپ تورات کا حافظ تھا، تجھے تورات آتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم تورات لے آؤ، میں پڑھتا ہوں۔ تورات لائے تو پڑھ کر سنا دی۔ میں نے ایسے بات برانچ ایک نکل آئی، میں نے عرض کر دی۔ اصل بات میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ اصل چیز ایمان ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، مال کام نہیں آئے گا، جائیداد کام نہیں آئے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے اگر اس مال کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ حسن، جمال، صورت، اس کی کوئی حیثیت نہیں، مال جائیداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ دل کو دیکھتا ہے، قلب کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے۔ دو چیزیں ہیں یاد رکھیں، ایک ہے اوامر، امر کی جمع، اس کا معنی حکم۔ نماز حکم ہے، پڑھو، مشکل نہیں۔ جو نہیں پڑھتے ان کے لیے مشکل ہے، جو پڑھتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں۔ وضو کیا، مسجد میں آیا، حاضری لگوائی، نماز پڑھ کر چلا گیا، مشکل نہیں۔ روزہ امر ہے، رکھو، کوئی مشکل نہیں، مشکل نہیں۔ 1 مہینہ روزہ رکھ، زکوٰۃ دو، سال کے بعد مال جائیداد کا حساب کیا، دے دیے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، مشکل نہیں، کوشش کرو حج کر کے آ جائے۔ یہ ہیں اوامر۔ دوسرے نواہی، اس پر ہم عمل نہیں کر رہے، ان سے نہیں رک رہے ہیں۔ نواہی کیا ہے؟ شراب نہ پیو، مسلمان پی رہے ہیں۔ بدکاری نہ کرو، سود نہ کھاؤ،
رشوت نہ لو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا مال نہ کھاؤ. یہ ہے نوائی. ان سے رک جاؤ، نہیں رکتے. کہتے ہیں دعا قبول نہیں تھی. دعا کیسے قبول؟ بیماریاں ہیں، پتہ نہیں چلتا، تشخیص نہیں ہوتی، تفتیش نہیں ہوتی. کیا جب میں کہتا ہوں خدایا میرا خستہ حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ. تو کر کیا رہا ہے؟ نماز پڑھی عشاء کی، گھر گئے، ٹی وی کا بٹن پڑا، خبریں سن رہا ہے. کس سے؟ وہ بے پرد عورت جس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، وہ گفتگو کر رہی ہے، تو دلچسپی سے اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس سے گفتگو بھی کر رہا ہے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے. یہ تو ایسے مثال برابر ہوتا ہے. جب تک یاد رکھیں، پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، بعد میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جب تک میں اور آپ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے مشکل ہو جائے گی. اللہ کی عدالت میں تو پیش ہونا ہی ہے. موت والی تلوار ہر بندے کے سر پر لٹک رہی ہے. جھوٹ ہے یا غلط؟ صحیح ہے. اکیلے آئے اور اکیلے دفن ہوئے. جیسے ہم آٹے کو چھانی میں کیا کرتے ہیں؟ چھان لیتے ہیں. ایسے جنت میں بھی جائیں گے بندے، ان کو چھانیں گے. اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرم، گناہ گار علیحدہ ہو جاؤ، نیک علیحدہ ہو جاؤ. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، احبابوں، ساتھیوں، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے کامیابی نہیں. جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابی سے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ خود عالم تھے، خلیفے بھی تھے، لیکن خلیفہ امتحان بھی لیتا تھا یہ کہتا کیا ہے. انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ خاردار کانٹے دار راستے سے کبھی گزرے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں گزرا. کیسے گزرو گے؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹوں گا، کانٹا نہ لگے، بدن کی حفاظت کروں گا کہ کانٹا نہ لگے، بڑی احتیاط سے چلوں گا کہ میں اس راستے سے پار ہو جاؤں. یہی تو تقویٰ ہے. اب ہم گناہ میں ایسے غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں گناہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. پاکستان کے کسی محکمے میں آپ چلے جائیں، بغیر رشوت کے تمہارا کام نہیں ہوتا. سچ ہے جھوٹ ہے؟ تصدیق تو کرو. بلکہ حکام، عوام، خواص اس تالاب میں سب اب اس
کتاب کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ جب اس پر ہمارا عمل بھی نہیں؟ پیغمبر نے تو ہر بات بتائی، کوئی ایک بات ایک جزی ہمارے پیغمبر نے امت سے چھپائی نہیں، ہر چیز کھول کے بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ پیشاب تک کا طریقہ بتایا کہ کیسے جاؤ، کیسے واپس آؤ، مسجد میں کیسے جاؤ، کیسے نکلو، سب کچھ بتایا۔ لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت پہ پس پشت ڈال دیا۔ ایک اور بات ایک عرض کرتا ہوں، کہ مسلمان کو تو چاہیے تھا کہ پوری زندگی کسی کتاب پر لگا دیتا۔ اب سکول، کالج، یونیورسٹی، یہ انگریز کے جو کورس ہیں وہ تو تم سارے کر لیتے ہو، پاس بھی ہو جاتے ہو، رشوت لے کر کامیاب ہو جاتے ہو۔ لیکن جو پیغمبر نے 30 برس کورس پڑھایا وہ تو یہ ہے، اس کو تو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا۔ اور یاد رکھیں، دنیاوی جن لوگوں نے کورس پڑھے ہیں، ملازمت مل گئی، عہدہ مل گیا، اور جتنے ہی آپ کے محکمے ہیں ان میں سب یہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایم اے پاس، بی اے پاس، ایف اے پاس، بیرسٹری، لا کا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے رشوت خور ہیں، حرام خور ہیں۔ یہ فائدہ ہوا ان کورس پڑھنے کا کہ رشوت خور پیدا ہوئے، حرام خور پیدا ہوئے، چور پیدا ہوئے، اور جنہوں نے یہ پڑھا وہ کسی محکمے میں نہیں ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے مدرس بنے، ولی بنے، عالم بنے، حافظ بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، وہاں رشوت خور بنے، چور بنے، ڈاکو بنے۔ یہ اس تعلیم کا فائدہ ہے اور یہ اس تعلیم کا فائدہ ہے۔ میں سارا تقریباً پنجاب پھرتا ہوں، میں سوچتا تھا کہ حکومت کالج پر تو خرچ کرتی ہے، سکول پر بھی خرچ کرتی ہے، یونیورسٹی پر خرچ کرتی ہے، تنخواہیں بھی دیتی ہے، ہمارے دینی مدارس پر خرچ کیوں نہیں کرتی؟ وجہ ہم کون سا جرم کر رہے ہیں؟ مجھے سوچنے کے بعد بات سمجھ آئی کہ حکومت کا حرام کا پیسہ دین پر نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا زکوٰۃ کا مال پاکیزہ مال ہے، عشر لگے گا، زکوٰۃ لگے گی، ہدایہ لگیں گے، لیکن حرام کا پیسہ قرآن سنت پر نہیں لگتا، اور نہ دیں اچھا۔ لیکن کوئی طالب علم کسی مدرسے میں بھوکا نہیں سوتا، ہمارا مولوی کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ تجربے کی بات ہے، تجربہ کا، بلکہ ہمارے مولوی ان کے پاس تو اتنا سامان آتا ہے کہ وہاں پہ سامان بچ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ اس پر یقین ہو، ایمان مضبوط ہو۔ یہ سارے مدارس یہ متوکل اللہ پر خدا نظام چلا رہا ہے، بندوبست ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، سب سے بڑی چیز ایمان ہے، پھر اعمال صالح ہیں۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دنیا چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی،
اور حدیث میں آتے ہیں جو شخص مر گیا اس طرح سمجھے کہ میرے پر قیامت قائم ہو گئی ہے. کیوں کہ عذاب قبر اسی قبر میں شروع ہو جاتا ہے جہاں ہم مردے دفن کر کے آتے ہیں. لیکن وہ ہم سے بعض لوگوں کے اجسام بھی اللہ نے قبر میں محفوظ رکھے ہیں. میں احمد پر شک کیا کہ علاقے میں تقریر کے لیے گیا، ایک مدرسہ تھا وہاں تقریر تھی. دوست نے مجھے کہا کہ صبح آپ 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کا بیان ہے، رات ہمارے پاس ٹھہر جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ٹھہر گیا. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی. توجہ ہے جی. عشاء کی نماز کے بعد ایک بوڑھا بزرگ تھا، میرا اندازہ ہے کہ 60-65 سال کی عمر کا بندہ ہوگا، زیادہ ہو شاید. اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو بتایا. میں نے اسے پوچھا تو بزرگ آدمی ہے، کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں قبریں کھودتا ہوں، قبریں بناتا ہوں. میں نے اس کو کہا یار تو قبر والے مخلوق کا حال تو سنا. اس نے کہا حال تو بہت سے ہیں، ایک بندے کا حال تمہیں بتاتا ہوں. میں اور میرا ساتھی جو ہم مل کر قبر کھودتے ہیں، میں قبر کھودتا رہا. پھر میرے ساتھی کو میں نے پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ تو اس کی کھدائی کر. وہ کھود رہا تھا، میں اوپر قبر کے کنارے پر بیٹھا تھا. اس نے ایسے کسی کا جو زور سے ماری تو ساتھ والی قبر کی اینٹ گری اور سوراخ ہو گیا. اس میرے ساتھی نے اس قبر کے اندر جھانک کر اسے دیکھا. جو ہی دیکھا اس پر نظر کب کبھی تاری ہو گئی، دہشت تاری ہو گئی. اس نے کہا یار میرے اوپر گھبراہٹ دہشت تاری ہو گئی ہے، تو خود خدائی کر. میں نے کہا کیوں؟ وجہ کہتا ہے کہ اس قبر کے اندر ایک مردہ ہے جو بالکل صحیح سالم رکھا ہوا ہے. اس کے منہ سے کفن ایسے کھلا ہوا ہے، ایسی اس کے چہرے سے رونق اور چمک ہے کہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کون لے گا. سبحان اللہ. میرے اوپر دہشت تاری ہو گئی ہے تو خدائی کی. اس بوڑھے نے مجھے بتایا کہ پھر میں خود اترا. اس وجہ سے میں دیکھتا نہ دیکھتا، لیکن اب تو پھر دیکھنا ضروری ہو گیا کہ یہ کیا ہے. میں نے جب نگاہ کی میں نے تو اس کو توجہ سے دیکھا. واقعی مردہ تھا، بالکل تر و تازہ سالم، اور اس کے منہ سے کفن ایسے کھلا ہوا تھا. ایسی نورانیت تھی، چمک تھی کہ آنکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی. میں نے اس کو دیکھا تو توجہ سے، لیکن ایک ہفتہ پورا رات مجھے نیند نہیں آئی. پتہ نہیں کون سا نیک آدمی تھا، کیا نیکی کرتا تھا. پھر میں نے کہا پھر میں نے وہ اینٹ جو رکھ کر اس قبر کو بند کر دیا. پھر میں نے کہا اب بھی تو وہ قبر جانتا ہے. اس نے کہا وہ قبر تو میرے سینے پر لکھی ہوئی کہ یہ قبر ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا وہ مردہ پرانا تھا یا نئی قبر تھی؟ نئی ہے، نیا مردہ تھا. اس نے کہا نہیں قبر تو کئی پرانی قبر ہے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے کا مردہ کچھ وہاں رکھا ہوا ہے. نئی قبر نہیں تھی، پرانی قبر تھی. اللہ نے نیک لوگ اجسام کی قبر میں محفوظ رکھے ہیں. سبحان اللہ. لیکن کیا چیز؟ ایمان اور اعمال صالحہ. یہ ہمارے دونوں چیزیں کمزور ہیں. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، پیغمبر کی تعلیم، نبی کی سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. گلے میں یا
زنجیر کوے کا کڑا پہن کر نماز ہو جاتی ہے، یہ گلے کے اندر یہ چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے، مکروہ ہے۔ البتہ کوئی مجبوری ہے، جس طرح ہم گھڑی وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے جواز کی گنجائش ہے، لیکن کڑا جو ہے اس کے لیے بھی نہیں پہننا چاہیے، کڑا لوہے کا جس طرح ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شادی میں مرد جو ویڈیو بناتے ہیں یہ گناہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شیعہ کے گھر میں مجلس سننا اور ان کو اپنی دعوت شادی میں شریک کرنا درست ہے، جب ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے تم کیوں بلاتے ہو، تمہیں کیا مجبوری ہے؟ کوئی اہل اسلام سے ان کی کوئی چیز نہیں ملتی، ان کا کلمہ جدا، وضو جدا، اذان جدا، نماز جدا، نکاح جدا، کتابیں جدا، قرآن تک کا انہوں نے انکار کیا کہ یہ قرآن محرف مقدر ناقص نامکمل ہے، ایسے لوگوں کو کیوں بلاتے ہو؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، جس طرح توجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت فرض ہے، اللہ اور رسول کے دشمن کے ساتھ عداوت بھی فرض ہے۔ یہ بات میں اللہ کو سمجھا پھر جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے، اس کے دشمن سے عداوت بھی فرض ہے۔ اس لیے تو پیغمبر جہاد کرتے رہے، جہاد کیوں؟ اس لیے باقی تمہاری دوستی اس دوستی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، جائز ہے، لیکن اس وقت جائز ہے جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کیونکہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر نہ اٹھاؤ، کیونکہ یہود و نصارہ دیکھیں گے وہ کہے گا قبر والے سے مانگ رہا ہے۔ صحیح، بہتر یہ ہے کہ دعا دل میں کر کے چلا جائے، ثواب پہنچ جاتا ہے۔ عورتوں کو قبرستان میں جا کر کہ عورتوں کو قبرستان میں جانا بھی جائز نہیں ہے، مسجد میں آنا بھی جائز نہیں ہے، البتہ بازاروں میں جانا تمہارے لیے جائز ہے۔ تم بڑے عجیب لوگ ہو، کوئی سمجھ نہیں آتی پاکستان کے لوگوں کی۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے احب البلاد اللہ مساجدها، اللہ کی محبوب جگہ کون سی ہے؟ مساجد۔ محبوب جگہ مساجد، ایک محبوب جگہ مساجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں، اس لیے یہ فتنہ فساد کا دور ہے، تمہاری عزت محفوظ رہے، ایک گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ ہے۔ بات سمجھے؟ آگے ہمارے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، مبغوض جگہ، بری جگہ جو عورت سمجھے اچھی جگہ، محبوب جگہ، عبادت کی جگہ مسجد نہیں آ سکتی، وہ بری جگہ بازار میں کیسے جا سکتی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن نے فیصلہ کرتے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں میں رہو بس۔ عورت تو خدا کے بندے اپنے ماں باپ کی ملاقات کے لیے بھی نہیں جا سکتی جب تک کہ خاوند اجازت نہ دے۔ اجازت دے تو جائے، مت جاؤ، بیٹھو آرام۔ خالق کائنات نے اعلان فرما دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر جائیں پردہ بنا کے جائیں، ایسے نہ جاؤ۔ اور ہم نے اسلام کی حدیں توڑ دی۔ اب سگا بھائی ہے، ماں ایک ہے، ابا بھی ایک ہے، یہ بھائی اپنی بھابھی کو نہیں دیکھ سکتا،
شریعت کہتی ہے ہر وہ عورت جس شریعت نے تمہارے نکاح کو جائز رکھا، چچے کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، ان سے نکاح جائز ہے، ان سے ہمارا پردہ ہے۔ شریعت کہتی کہ ان کو نہ دیکھو۔ ہم نے حدیں توڑی، اس لیے مبتلا ہو گئے فتنے میں۔ قبرستان میں عورتوں نہیں جا سکتی، تو احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ عورتوں کو مزارات اولیاء و مقابر عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔ احکام شریعت اس صفحہ 118 پر لکھا ہوا ہے۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام، عورتوں کے لیے حرام۔ جو شادی پر غلط کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے۔ بس یہ مرد کے لیے سونا حرام، عورت کے لیے حلال۔ 7.5 تولے اگر سونا ہے، سال کے بعد زکوٰۃ فرض ادا کرو۔ نہیں دی، قیامت کے میدان میں داغی جائے گا اس کے جسم کو کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا۔ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے